اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا اور مرکز کی آن بان شان حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ناظم اعلیٰ و صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت کچھ ناصحانہ کلمات ہمارے سامنے پیش کریں اور پھر اس کے بعد حضرت ہی دعا کریں گے، اسی لیے آپ حضرات انتظار کریں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا ہے، کھانا وغیرہ کھا کر فارغ جو ہے یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، 5-7 منٹ تک کچھ کلمات کہنے کے لیے کہا ہے عزیزم نے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں شان رسول کو بیان کیا گیا ہے۔ شان رسول، اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ شان یزکیہم، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، نفوس کو سنوارتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے، باطنی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول انہیں سکھاتا ہے حکمت و دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں اور علم سکھاتا ہے۔ مجھے تو پوری بحث نہیں کرنا ہے، کافی وقت چاہیے، صرف علم کو لے لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ علم، اس سے مراد علم دنیا نہیں۔ قرآن شریف میں جو علم کا لفظ آیا ابھی آپ نے سنا ہے، وہاں علم سے مراد علم دنیا نہیں، علم دین۔ اور یہ تحریک ہو یا اور کہیں کوئی اس کے سلسلے میں مجلس منعقد کر رہا ہے، کیسی بھی ہو، جلسہ جلوس ہو، یہ سب علم دین کی مجلس ہیں، نہ علم دنیا کی مجلس ہیں۔ علم دنیا، علم دین کی مجلس ہے۔ اور یہ مجلسیں شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ شان یعنی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کو دے کر کے بھیجے گئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی شان جو ہے علم ہے، سب سے بڑی شان۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی 2 جماعت تھی، بیٹھی ہوئی تھی، 2 حصہ۔ ایک حصے میں ذکر و اذکار تھا، اللہ کو یاد کر رہے تھے،
اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ایک حصے میں علم کا چرچا تھا، علم کا بیان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری شان اس جماعت سے زیادہ ٹپکتی ہے، بلکہ میری پوری شان اس جماعت کے ساتھ ہے، یعنی میں معلم ہوں اور اس جماعت میں علم کی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ میری شان میں سے اور ایک بھی شان ہے تزکیہ، یعنی لوگوں کو سدھارنا، لوگوں کو اپنے اللہ سے جڑانا، جوڑنا، یہ بھی میری شان ہے، لیکن میں بھیجا جو گیا ہوں وہ علم دے کر کے بھیجا گیا ہوں، اور علم قرآن اس میں سر فہرست ہے، علم قرآن اس میں سر فہرست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہی ایسی چیز ہے، ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے جو آج بھی ہمارے لیے اسلام کی دعوت دیتا ہے، آج بھی۔ یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ کا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے ان میں سے صرف یہی ایک معجزہ ہے جو آج ہمیں بتا رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور مخالفین سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اگر چاہو اپنے اعوان اور مددگاروں کے ساتھ اس جیسا کلام پیش کر دو۔ اس زمانے کے لوگوں کو بھی چیلنج کیا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور آئندہ نسل تک، دنیا جب تک باقی رہے گی یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے، ان کو بھی کرے گا، آج بھی کر رہا ہے اور پہلے بھی کیا، مگر سب میں انسکسیس، کامیابی نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اللہ نے اس کے پہلے فرمایا تم اگر ایسا قرآن، ایسی سورہ، ایسا کلام نہیں پیش کرتے ہو، نہیں پیش کر سکتے ہو، اور ہرگز نہیں پیش کر سکو گے، یہ آخر مستقبل کے لیے ہے۔ چنانچہ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی ہے، جس کے حامی، جس کی تلاوت کرنے والے، جس کو ماننے والے آج ہم ہیں اور آپ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم اگر الف لام میم پڑھ رہے ہیں، آگے نہیں، صرف الف لام میم پڑھ رہے ہیں، تو کتنا ثواب ہم کو ملتا ہے؟ 30 ثواب ملتا ہے۔ ارے بھائی 3 حرف ہم پڑھے ہیں، الف لام میم، 3 حرف پڑھے لیکن 30 ثواب ملا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ملتا ہے؟ 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ملتا ہے؟ 30 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیے 30 نیکیاں، 30 گناہ مٹے اور 30 درجات بلند ہوئے، کس کی بدولت؟ قرآن کی بدولت۔ 3 حروف، الف لام میم، لیکن ڈھنگ سے پڑھا جائے گا تب تو۔ یہ سب محفلوں میں یہی بات سکھائی جاتی ہے، ہم نہ پڑھیں الف لام میم، بلکہ ہم اس کے قاعدے کے مطابق پڑھیں، الف لام میم، ایسا پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، لام کے اوپر مد ہے، میم کے اوپر تشدید بھی ہے اور مد بھی ہے، تب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آس پاس کے محلوں میں بھی میں جاتا رہتا ہوں، مہینے میں ایک مجلس وہاں بھی ہوتی ہے، مگر وہ الگ مجلس ہے، وہ مذاکرے کی مجلس ہے، مگر مفتی صاحب کی جو مجلس ہے وہ الگ نوعیت کی ہے۔ دونوں اپنی جگہ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور وہ بھی رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور جہاں کہیں بھی ایسا موقع آپ کو میسر آئے، صرف یہاں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، وقت اگر ہو اور نکالنا بھی چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے کہ مودی نے ایسا انتظام کر دیا ہے ہمارے لیے، کورونا کے بعد انجیکشن پھوڑ کر کے ایسا کر دیا ہے ہم کو انجوڑ، کس وقت جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ رحم کرے گا. ویسے تو وقت متعین ہے، پھر بھی دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے وہاں جانے سے پہلے ان موقعوں کو، ان مواقع کو غنیمت سمجھیں. اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، اور جب کبھی بھی ایسا دے اس میں ضرور ہم کو شریک ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہماری آخرت کو سدھارے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی باتیں ہمارے علماء کرام نے، معزز علماء کرام نے باتیں کہی ہیں، سب پر اللہ تعالی جذبہ اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا واتم علينا نعمه ورضي لنا الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، اپنا فضل فرما، کرم فرما، خاص مہربانی کا نزول فرما. مولا کریم جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں یا جب کبھی بھی ہمیں سننے کا اتفاق ہو، سب پر جذبہ اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بولنے والوں کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، آخرت کا سامان بھی ان کے لیے مہیا فرما دے. مولا کریم ہم میں جو بھی جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کا نام لیا گیا اور جن کا نام نہیں لیا گیا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کون سی بیماری میں کون آدمی مبتلا ہیں وہ تو خوب جانتا ہے. تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، تمام کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے. مولا کریم جو بھی مقصد لے کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دلوں کی باتوں سے تو واقف ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو دلوں والی ذات سے بھی واقفیت رکھتی ہو. مولا کریم تمام کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، راہ راست پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، منعم علیہم کا راستہ ہمارے لیے مقدر فرما دے، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بے حد متنفر بنا دے. مولا کریم جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہہ سکے ہیں، تمام کے جائز مقاصد کو پوری فرما دے. اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما دے. مولا کریم جن حضرات نے آج کے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے یا جب کبھی بھی پروگرام ہوتا ہے حصہ لیتے رہتے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے آخرت میں، دین میں، دنیا میں، دونوں میں فلاح یابی میسر اور نصیب فرما دے. مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.